میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ، سفید گاؤن اور سفید سکارف میں ملبوس تھی۔ سفید رنگت والی گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کروایا کہ اس کا نام پاکیزہ ہے اور شاعرہ بھی ہے۔ میں نے پاکیزہ کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا۔ میرا یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ گھبرا گئی، دو چار لمحے کو رکی اور کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی، اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی۔ یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے جیسی انفرادیت پاکیزہ میں دیکھی اور کسی میں نہ دیکھی تھی۔ ایک بات عجیب تھی کہ اسے سفید رنگ غیر معمولی حد تک مرغوب تھا۔ جب بھی نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، چاہے ریشمی ہو، سوتی یا لون ہو، یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتے تھے۔ کہیں یہ اتنا پسند تو نہیں تھا؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کی شادی پر بلایا۔ وہ تب بھی سفید لباس میں آئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ پارٹی ہو، پکنک ہو، فنکشن ہو، اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکیزہ آخر کوئی دوسرا رنگ کیوں منتخب نہیں کرتی، کہ اسے رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت ہے؟ مگر نہیں، وہ ایسے بالکل نہ تھی کہ کسی شے سے نفرت کرے یا پھر اسے چڑ بنا لے۔ وہ تو نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ اس کی ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی سارے رنگ خود پر حرام کر دیے تھے۔ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں کوس و خزاں کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ نئے رنگ اپناتی ہیں۔ سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جس سے اس کا سہاگ چھین گیا ہو۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی، یا کسی شوخ ملبوس کو کیوں نہیں پہنتی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ شاید یہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہو تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ پاکیزہ نام کی طرح ہر رنگ، یعنی کہ سفید رنگ بھی اس پر خوب جچتا تھا، اسے اور زیادہ دلکش اور رنگین بنا دیتی تھی۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ راز ضرور معلوم کر کے میں رہوں گا۔ بس اسی راز کو معلوم کرنے کے لیے میں نے اس سے دوستی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پاکیزہ سے دوستی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ الگ تھلگ اور اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے سے اس کی سیٹ کی طرف جانے لگا۔ اگرچہ میں سینئر تھا اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرا پاس آنا چاہیے تھا، میں پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر خود اٹھ کر اس کے پاس جاتا اور اس کو وہ نکات سمجھاتا جو اسے مجھ سے آ کر لازمی سمجھنے چاہیے تھے۔ اس اخلاق اور مہربانیوں کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی، اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ تب ایک دن جب وہ میرے گھر آئی، پاکیزہ نے اپنی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم حمزہ، یہ عشق تھا کہ وحشت تھی؟ اس جہاں چار سو میری ہی خواہش کیوں بے ایمان ہو گئی؟ اصل بات یہ ہے، انسان کو ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور شہری سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سوچ بھی وہ زیر لب کوئی غزل گنگنا رہا ہو۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے دور سے آتی محسوس ہونے لگی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے مجھے اچانک دھوکہ دے دیا۔ اس شام جب شہری نے ریسٹورنٹ بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر اوڑھے ہمارے چاروں طرف پھیلی تھی اور سورج نارنگی رنگ میں ڈوبا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا۔ شہری نے اپنی سوچ کا پردہ توڑتے ہوئے کہا تھا، پاکیزہ آج
ٹھیک ٹائم پر آئی ہو، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے کہا مجھے تو تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ اس نے بولا تم سننا کیا چاہتی ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے؟ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کر دی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو پاکیزہ؟ وہ عجیب سحر انگیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جو تم سننا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کہہ دوں گی، نہ بھی کہوں تو جانتے ہو کیا کہوں گی۔ اس نے اپنی انا کا پردہ رکھ لیا تھا۔ آج تمہاری مبہم باتیں نہیں چلیں گی، یہ سب کچھ تم سمجھتے ہو۔ دراصل تم بس پہلو بدلتے رہتے ہو۔ جو بھی سمجھ لو پاکیزہ، مگر تم ہو واقعی پاکیزہ، اس لیے تم نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئیں، لیکن تم سے جدا ہونے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں۔ نہ جانے کس دنیا کی مخلوق ہو تم شاعری، جو سمجھ لو، لیکن میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے اور سوال کہنے لگا، کچھ بدلی سی لگ رہی ہو، کیا آئینہ دیکھا ہے تم نے آج؟ اس نے بات کو بدلنا چاہا، میں بھی ڈٹی رہی۔ آج میں تہیہ کر لیا تھا کہ صاف بات کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے کہا آئینہ تو میں روز دیکھتی ہوں، لیکن آئینے نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے ایک بہت بڑی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ میں نے زندگی کے 7 خوبصورت برس تمہاری خاطر ضائع کر چکی ہوں، اور ابھی تک تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیا سوچا ہے پھر تم نے؟ یہ کہہ کر اب میں زیادہ عرصہ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا کے اس سفر میں ہم کتنی کٹھن منزلیں طے کر چکے ہیں اور میں ثابت قدم رہی؟ وہ کہنے لگا ہاں، تقریباً 7 برس سے ہم دوست ہیں۔ شاعری نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا کہ صرف اچھے دوست ہی ہیں۔ شاعری کہنے لگا میں دوستی کے رشتے کو اب تبدیل کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا کہ میں اس دوستی کے رشتے کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسنے اور کہنے لگا کیا دشمنی میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ازدواجی بندھن میں۔ شاعری میں کبھی تمہاری طرح غلط نہیں سوچتی۔ کیا تم میرے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ اتنی مدت کے بعد بھی تم میرے لیے نہیں سوچتے ہو۔ اب تو سنجیدہ ہو جاؤ پلیز، میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں۔ شاعری کہنے لگا یقین کرو، تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر کب تم فیصلہ کرو گے؟ میں نے شاعری سے کہا۔ شاعری کہنے لگا کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بن گیا تھا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کی بات کر رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور یوں کہو کہ تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بات جو بھی ہو، جس انداز سے بھی کہو شاعری، لیکن ہم مغرب میں نہیں رہتے، مشرق میں رہتے ہیں۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے دور کرے گا، لیکن میں تم سے دور ہونا نہیں چاہتی۔ ہم قریب دل کے ہیں اور قریب ہی رہیں گے اسی طرح ہمیشہ۔ میں نے کہا دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھی بن جانے کی۔ وہ کہنے لگا میں تو عمر بھر تمہارا ساتھی بننے کا یقین دلواتا ہوں پاکیزہ، مگر جو فیصلہ ہے وہ تمہارا ہے۔ میں تو اس فاصلے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بغیر نکاح فاصلہ ختم کر کے میں اپنی قسمت گرانا نہیں چاہتی شاعری۔ ایسا ہو تو پھر عورت کی ناسوانیت مٹ جاتی ہے۔ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ بہرحال میں نے تم سے کبھی زبردستی اپنی کوئی بات نہیں منوائی۔ جیسے تم نے چاہا ہے میں نے احترام کیا ہے، تبھی تم مجھے اعتبار کے قابل لگے تمہاری محبت کا، اور اب میں سارے فاصلے مٹا دینا چاہتی ہوں، مگر ایک جائز رشتے سے بندھ جانے کے بعد۔ لیکن میں فاصلہ کم کر کے تمہاری قیمت نہیں گرانا چاہتا، اس لیے مجھے اور لڑکیاں بہت ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے شاعری؟ تمہارے ساتھ ایک پاکیزگی کا تصور وابستہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم اتنی پرکشش، اتنی مختلف ہو دوسری لڑکیوں، اور ان کی دوستی سے میں تم کو ایک لا حاصل قیمتی شے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ اور میری تم سے محبت اور وفا کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک شادی کسی سے نہیں کی، حالانکہ میرے پاس روپے پیسے کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہوں تو 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا
تم لفظوں سے کھیل کر بات کا رخ بدل رہے ہو۔ شاعری دیکھو، فطرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک روز ہماری چاہت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا ایک اچھی دوست اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ دیکھو، مجھے بیوی کی نہیں، ایک محبوبہ کی ضرورت ہے، شاعری کہنے لگا، تاکہ چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ کیا بیوی کے روپ میں میں تمہیں چاہ نہیں سکتی؟ میں نے شاعری سے سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ کہنے لگا، نہیں، بیوی کبھی بھی محبوبہ کی طرح نہیں بن سکتی۔ تمہاری چاہت کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ میرے لیے بہت کم عرصہ باقی بچا ہے، چلو یوں ہی صحیح، مگر تمہاری چاہت میری امانت ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی اور تم اٹھو گی، سالن کی طرح آگ میں پک جاؤ گی اور گیس کی سلنڈر کی طرح پھٹ جاؤ گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا۔ تم مجھے روز ہی برا بھلا کہو گی۔ تم تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے یہ تجربہ تم کر چکے ہو۔ میں نے شاعری سے کہا، میں تم سے تجربے کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں۔ شاعری تو پھر صاف صاف بات کرو نا، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے ایک عدد بیوی کو پچھلے 7 برس سے قبل 10 برس پہلے برداشت کیا ہے۔ یہ جو شاعری نے بات کی تھی یہ میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے کہا، تم شادی شدہ تھے اور بیوی کی موجودگی میں تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں شادی شدہ تھا، لیکن میری بیوی پچھلے 8 برس سے پاکستان میں ہے اور میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ شاعری کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے بلکہ میری مجبوری ہے اور میں اسے باقاعدگی سے خرچہ بھی بھیجتا ہوں، لیکن تم تو میری دوست ہو، میری پسند ہو، یوں کہہ لو محبوبہ ہو، کیونکہ دوست تو اور بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی محبوبہ نہیں ہے۔ بیوقوف لڑکی، شو کیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت لگتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔ خریدنے کے بعد کچھ لمحے اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے چند دن کے بعد جب گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کے کونے میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا، شاعری، عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے۔ جب جی چاہے استعمال کیا اور جب جی چاہا پھینک دیا۔ اس نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ اسی ضد میں رہا کہ عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے نا تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا سی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں تم سے لفظوں کی محبت کرتا ہوں، میری جان، اقراری لفظوں کی قیمت ادا کر کے میں تمہیں پابند کر کے بے وقت کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں اس جیسی نہ تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ شاعری کہنے لگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جاؤں گی، اس لیے کہ شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں گی۔ یہ ہماری ملاقات کا آخری دن تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اسے بغیر خدا حافظ کہے ریسٹورانٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی یادوں سے بالآخر پیچھا چھڑا لوں گی، ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، کیونکہ اب میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ایک سوال البتہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی ہی شاعری سے محبت کی تھی بے غرض، یا اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی؟ اس کے ساتھ شادی کی آرزو، یہ خود غرضی تھی یا ایک فطرتی خواہش؟ میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا۔ جو شاعری اور میں ہمیشہ ساحل کے سمندر اور کبھی کسی کھلی جگہ تفریح کے مقام پر پکنک کی مانند اکٹھے گزارتے تھے۔ میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی اور کچھ کھانا پینے کی اشیاء لے آتا تھا، شاعری بھی۔ وہ آج اس کی اتنی کمی محسوس ہو رہی تھی، دل میں ایک درد سا ہوا تھا، کان در پر لگے تھے، جیسے ابھی دستک ہوگی اور وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ لیکن میں تو شام سارے
رشتے اور بندھن توڑ آئی تھی، دوستی کے تعلق بھی خیر باد کہہ دیا تھا، اچانک در پر دستک ہوئی اور پھر میں نے دروازہ کھولا تو وہ سفید گلاب لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے بھی سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ یہ ایک بے رنگ ہے، لیکن تم پر بہت سجا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو، سرخ رنگ تم پر نہیں سجتا، اس لیے میں تمہارے لیے سفید گلاب لایا ہوں۔ اور جانتی ہو کہ یہاں دلہنوں کا لباس سفید ہوتا ہے، تم سرخ رنگ مت پہننا، تم اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس ہی بنوانا۔ اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ؟ میں نے اس سے کہا۔ تم کیوں آئے ہو؟ جب کہ جملہ میرے لبوں میں ادھورا رہ گیا، ابھی میں نے کچھ بولا ہی نہیں تھا۔ تم کو خدا حافظ کہنا کیوں کہ تم نے مجھے جاتے ہوئے خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ اسی ہفتے پاکستان جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ خدا حافظ کہتا جاؤں۔ خدا حافظ، میں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ وہ سفید گلاب ہاتھ میں لیے واپس چلا گیا۔ میں نے بالکنی سے جاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا تو وہ بہت ٹوٹا ہوا اور اداس لگ رہا تھا، نہ جانے کیا کہنے آیا تھا۔ میں نے اس کی بات پوری طرح بھی نہ سنی تھی۔ تمام رات سو نہ سکی، روتے گزر گئی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے فون کیا، تم فوراً پاکستان پہنچو، میں وہاں تم سے شادی کروں گا، گھر والوں کو شامل کر کے ہم شادی کریں گے۔ اب تو خوش ہونا۔ اس کا کال کرنا۔ میں کھل اٹھی، بھول گئی کہ اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ جلدی تیاری باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور واپس پاکستان چلی آئی۔ کیا پھر تم نے شہری سے شادی کی؟ میں نے پاکیزہ سے سوال کیا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ خوشی میری نصیب میں نہ تھی۔ جس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا نا، راستے میں ایک منحوس لمحے ٹریفک کے حادثے نے اسے نگل لیا۔ وہ جہاں سے رخصت ہو گیا تھا، تب بھی میں نے سفید رنگ کے لباس کو اپنا مقدر بنا لیا، کیونکہ اس روز میں سفید لباس پہنے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قیمتی آنسو پونجے اور میں سوچتا رہ گیا کہ مقدر شاید اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ بہت چاہنے کے باوجود بھی نہیں مل پاتے۔ پاکیزہ ہمارے آفس میں آج بھی کام کرتی ہے۔ اس نے شادی نہیں کی، وہ آج بھی پاکیزہ ہے۔ شادی کو ایک فطرتی امر جانتی ہے، پھر بھی نہ کر سکی۔ شادی نہ جانے کیوں نہیں کر سکی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔